بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، امید ہے آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک مجھے بھی اپنی خیریت سے نوازے، آمین. دوستو، قرآن مجید کے ساتھ یہ جو آدھا گھنٹہ ہمارا ہے، یہ حقیقتاً ہماری زندگی میں بڑے قیمتی لمحات ہیں، کیونکہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہی مطلوب ہے. پیسے کے لیے سب کرتے ہیں، لیکن ہمارا دونوں کا، میرا اور آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے سوا رضا الہی کے. بعض میرے دوست بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بزرگوں آپ نے یکم رمضان سے شروع کیا تھا
تو ہم ناغہ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ میں کہا وجہ یہ بھائی کہ اللہ پاک نے یہ دل میں بات ڈال دی ہے کہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، اس کے لیے بھی بہانے نہیں بھائی، بہانہ نہیں چلے گا، کام نہیں ختم ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، معلم بھی ہوں، فیملی کونسلر بھی ہوں، میرے پاس تھوڑے کام ہوں گے؟ بڑی دعوتیں آتی ہیں، بڑے لوگ بلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی 8 بجے تک اگر مجھے چھوڑ سکتے ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے بعد میں مجبور ہوں چونکہ مجھے اپنا سبق پڑھنا بھی ہے اور دوستوں کو سنانا بھی ہے۔ تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں گے، تو یہ آپ کو تو کور کرنا پڑے گا، چونکہ بسا اوقات انسان شیطان کو تو مار دے دیتا ہے، یقین کریں آپ، لیکن نفس کو مار دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ بعض باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر رک جاتا ہوں، کہیں وہ کسی پکڑ میں نہ آ جائیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ نفس ہمارے ساتھ بھی اسی طرح شدت کے ساتھ ہے جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لڑائی کرنی پڑتی ہے، اور اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ لڑائی کرنی جہاد اکبر ہے۔ بہرحال تو سورہ عنکبوت سپارہ نمبر 20 ہے اور سورت کا اپنا نمبر 29 ہے۔ آیات ہیں 3، 39، 40 اور 41۔ یہ اصل میں جو کل سبق پڑھا تھا ہم نے، اس کی جو آخری آیت تھی نا، یہ اس کا تتمہ ہے، یعنی اس بات کو اللہ کریم نے تھوڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 39، 40 اور 41 سورہ عنکبوت، سورت کا نمبر 29 ہے، سپارہ 20 ہے۔ سبق ختم ہوا تھا ہمارا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں، ہمیں وہ آیتیں سناتے ہیں کہ کوئی ظلم ہو جائے تو برداشت کر جاؤ، صبر کر جاؤ، ہمیں صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں، جو غیر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ موجے کر رہے ہیں، اور یہ ساری صبر کی تلقین ہمارے لیے، یہ ساری پابندیاں ہمارے لیے، یہ عذاب کی جو نوید ہے وہ ہمارے لیے نہیں۔ تو آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگلا سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جتنے برے کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ ان یسبقونا، یہ وہ برے کام کر کے کیا میری گرفت سے نکل جائیں گے؟ کیا سمجھتے وہ کہ ہم مالدار ہیں، ہم حسین ہیں، ہم جتھے دار ہیں، صاحب قبیلہ ہیں، سرداری ہے، وزیر ہیں، امیر ہیں، مشیر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، بلا 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 بلا، منڈی میں آڑتی ہیں، کیا ہے؟ ان یسبقونا، کیا یہ گمان کر لیا تم نے کہ میری گرفت سے بچ جاؤ گے، نکل جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے؟ یہ دنیا داروں کے ساتھ کرتے ہو تم، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ساء ما یحکمون، اگر تم نے یہ سوچا ہے میرے بارے میں تو بڑی بری سوچ ہے تمہاری۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ میاں کو بھی چکر دے کے بھاگ جائیں گے تو پھر بہت بری سوچ ہے تمہاری۔ تو آج اس کی اگلی آیات تشریح ہے، اس کی شروع کیا اللہ پاک نے قارون سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون اور حامان، 3 لوگوں کا نام اللہ نے منشن کیا ہے۔ پتہ کیوں؟ قارون بے ایمان نہیں تھا پہلے نا، فرعون تو بادشاہ تھا نا، ملوکیت اس کی تھی، اور حامان اس کا وزیر تھا، اور ایسا وزیر تھا جو اس کی خدائی میں اس کی مدد کرتا تھا،
ظالم قسم کا وزیر جو دبا کے بنی اسرائیل سے کام لیتا تھا اور ماہر تعمیرات بھی تھا. تو جتنے محلات یہ تعمیر کرواتا تھا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس نے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم بنی اسرائیل نکلی ہے وہاں سے مصر سے، پتہ کتنے 6 لاکھ تھے یہ، 6 لاکھ. اب 6 لاکھ جس بندے کو مزدور میسر ہوں تو وہ کیا کیا کام لے گا ان سے. ظلم کی انتہا کرتا تھا یہ حامان. اور قارون کیا تھا؟ تورات کا قاری تھا، مذہبی پیشوا تھا. چونکہ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، دین اسلام میں ملائیت پاپائیت نہیں ہے، یہ کوئی شعبہ نہیں ہے روٹی رزق کمانے کا، نہ، یہ تو بھائی خدمت ہے. اور اگر ہم لوگ جو علماء کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں. اگر خوشی سے کریں گے تو برکت ہی برکت ہے. اور باقی میں اس مضمون کو نہیں چھیڑتا، وہ آپ جانے اور کام کرو. وہ مذہبی پیشوا تھا، پاپائیت اسلام میں نہیں ہے. اور اسلام حضرت ابراہیم کا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی دین ہے. دین ایک ہی ہے، اصول وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضع فرمائے تھے. دین کے اصول نہیں بدلے. تو پاپائیت نہیں ہے ہمارے اندر، یہ ملائیت نہیں ہے ہمارے اندر. سادھو بن کے بیٹھ جاؤ، لوگ آپ کے قدموں میں نذرانے رکھتے رہیں اور یوں سمجھیں نعوذ باللہ نقل کفر نماز، کہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ بیٹھے ہوا پاپا جی ہیں، یہ تو اللہ میاں کا لیٹر باکس ہے، اس میں پیسے ڈالتے جاؤ اللہ میاں کو پہنچ جائیں گے. اب وہ کھا کر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. غریب کے گھر میں تو سائیکل نہیں ہوتی اور وہ پراڈو لے کے پھرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں یہ؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سوال نہیں ہوگا ہم سے کون سی مزدوری کی ہے ہم نے؟ اس کا سوال. تو وہ قارون ان کا نمائندہ تھا، یہ مذہبی پیشواؤں کا، تورات کا قاری، بہترین آواز، منور اس کا نام تھا. لیکن اللہ کریم نے اس کو جو ذہن دیا تھا، اس کو جو عقل دی تھی، اس کو جو ذہانت دی تھی، اسے ناجائز استعمال کر کے دولت اکٹھی کرنی شروع کر دی اور وہ مخبر بن گیا تھا. بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان مخبری کا کام کرتا تھا. یہ مخبر بڑے برے ہوتے ہیں، نہ کیا کرو یہ کام، چھوڑ دو. اپنوں کی شکایتیں کرتے ہو، اپنوں کی مخبریاں کرتے ہو 4 پیسوں کے لیے. اللہ والے تو کٹ جاتے تھے لیکن کسی بھائی کی شکایت نہیں کرتے تھے. اور ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، چند پیسوں کے لیے مخبریاں کرتے ہیں ہم لوگ، اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو پھنساتے ہیں. تو یہ کام کرتا تھا وہ قارون. مالدار ہو گیا، ہوتا گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، حضرت ہارون پیچھے رہ گئے، اس کی موجیں لگ گئیں، وہ اور امیر ہو گیا. جب اور امیر ہو گیا تو اس کا خیال یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو پھر وہ مجھے سرداری عطا کر دیں گے، چونکہ میں ہی تو ہوں، اس کا چچا زاد بھائی بھی ہوں، تورات کا قاری بھی ہوں، مالدار بھی ہوں. لیکن ہوا کیا؟ حضرت ہارون کو سرداری عطا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے. پر آپ نے سن چکے ہیں یہ. ویسے بائی دا وے کہہ رہا ہوں کہ قارون بے ایمان نہیں تھا، ایمان والا تھا لیکن بے ایمان ہو گیا تھا. اور فرعون تو بادشاہ تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، ماہر تعمیر تھا. قرآن کریم ایک جگہ آتا ہے کہ ایک دن فرعون کہنے لگا یار حامان ایسا کرو کہ تم اینٹیں پکاؤ، آگ لگاؤ اینٹوں کے نیچے، اس کو پکا کرو. اچھا یہ اینٹیں بنانے کا کام پہلے سے جاری تھا، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ آگ جلاؤ، اینٹیں پکاؤ، اور پھر میرے لیے اتنا اونچا محل کھڑا کرو، اتنا اونچا محل کھڑا کر دو کہ میں اوپر جا کر موسیٰ کے خدا سے 2 ہاتھ کر کے آ جاؤں گا، میں ختم کراؤں گا اس کو میں. تو حامان نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا کام اس کا کیا تھا؟ بیگار لینا بنی اسرائیل سے، درویشوں کو تنگ کرنا، بزرگوں کو مارنا. اور مخبری کون کرتا تھا؟
یہ سامری تھا ایک، اور ایک یہ کیا قارون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون ہے، اس کی مثال دیکھ لو، فرعون تھا، اس کی مثال دیکھ لو، حامان تھا، حامان کی مثال دیکھ لو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے آئے، 3 بندوں کا نام لیا، حالانکہ آئے تو ساری دنیا کی طرف تھے، لیکن 3 یہ سرکردہ تھے نا، ہیں جی، یہ مذہبی پیشوا تھا، ایک بادشاہ تھا، اور ایک بادشاہ کا ظالم وزیر تھا۔ لکڑی جسے کہتے ہیں، آج بھی اس زمانے میں کہ جو لکڑی ہوتے ہیں وہ مالک سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بات نہیں سنی، انہوں نے کیا کیا کہ تکبر کیا، اور تکبری تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ لفظ جو پہلے آپ نے سنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب تکبر کیا تو وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ میری گرفت سے باہر نکلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پیچھے کیا تھا؟ یہی آیا تھا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ میاں کی گرفت سے نکل جائیں گے۔ اب یہاں کیا ہے؟ اللہ پھر فرما رہا ہے کہ میری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے، اور نہیں ہوا۔ اللہ کریم نے ان کا حشر کر دیا، اور ظالم کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ہماری کتاب لکھی عیون الحکایات، بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اس میں ایک حکایت لکھی تھی کہ ایک بادشاہ نے، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑا زبردست محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد جب کمپلیٹ ہو گیا تو مینیجر نے اطلاع دی کہ سر وہ محل تیار ہے، تشریف لائیں ذرا، اس کا وزٹ ہو جائے۔ اس نے وزٹ کیا، کہا یہ اندر سے تو بہت اچھا ہے، کہا چلو باہر کا بھی ایک چکر لگاتے ہیں۔ اب وہ بگی پہ بیٹھا اور چکر لگا رہا تھا، تو جب وہ بیک سائڈ پہ پہنچا تو وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس نے کہا یہ کیا، اس نے تو میرے محل کا حسن خراب کر دیا ہے، یہ کس کی ہے؟ ان کا جی ایک مسلمان بڑھیا ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، وہ آتی ہے یہاں رات کو قیام کرتی ہے، دن کو کہیں چلی جاتی ہے محنت مزدوری کے لیے، تو بس اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اس میں رہتی ہے۔ کہ لگا اٹھاؤ اس کو، ختم کرو، یہ تو اس نے میرے مال کا سارا حسن ہی خراب کر دیا۔ اگر کوئی اوپر چڑھ کے دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوتا ہے۔ تو بیچاری بڑھیا کے وہ ساری اسے گرا دی، جھپڑی ختم کروا دی۔ شام کو جب بڑھیا گھر آئی تو گھر تو تھا نہیں، وہاں تو ملبہ پڑا ہوا تھا، تھی شب بیدار، رونے دھونے والی خاتون تھی۔ خواتین میں بڑی نیک خواتین گزری ہیں، مردوں میں بڑی نیک مرد گزرے ہیں، اور ہمارے جیسے گناہ گار بھی ہیں۔ تو اس خاتون نے مصلی ڈال دیا اللہ کی بارگاہ میں، کہا مالک میں تو اپنی محنت مزدوری کے لیے گئی تھی، میں تو بے خبر تھی، مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا، لیکن مالک تو دیکھ رہا تھا، تیرے سامنے میری جھوپڑی گرائی گئی اور گرا کے چلا گیا بادشاہ۔ بس اتنی بات کرنی تھی اس خاتون کی، اللہ کی بارگاہ میں پکار پہنچ گئی۔ ظالموں کو تو انجام یہ ہوتا ہے، بھیجا اپنے فرشتوں کے جاؤ اور اس سارے تخت کو الٹا کے مال کو الٹا کر دو، سارا مال ہی الٹا کر دیا۔ یہ ظالم کا انجام ہے۔ ایک جھوپڑی کے پیچھے اگر وہ رہنے دیتا تو خود بھی بچا رہتا، لیکن وہ نہیں۔ ظلم ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے ہی گی۔ سرکار فرماتے ہیں آخرت میں تو ملنی ہے، لیکن دنیا میں بھی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ظلم کرنا اور خونی رشتوں کو توڑنا اور قطع کرنا، توڑنا، ختم کرنا رشتے، خونی رشتے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ 2 گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں وہ سزا بھگت کر جائیں گے، یہ ظالم بھی اور وہ خونی رشتے توڑنے والا بھی، قطع کرنے والا بھی۔
اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنت خاطئ، فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے بیٹھ کے، کہتا ہے کہ میری تو ماسی سے غیر اچھی ہے، کہتے ہیں نا لوگ کہ جی اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں، اللہ فرمایا کچھ فرماتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے نظام کو ہی تلپٹ کر دیا ہے۔ کیسے کر دیا ہے؟ ہم دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ رات میں نے تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، دن تمہارے رزق روٹی کے لیے بنایا ہے۔ او بھائی اٹھو، صبح صبح اٹھو، اللہ کا قرآن پڑھو، ایک صفحہ پڑھ لو، نہ پڑھو زیادہ، ایک صفحہ پڑھ لو، اور ہو سکے تو سرکار دو عالم کی ایک آدھ حدیث پہ بھی نگاہ ڈال لو۔ اور پھر کیا ہے، کم از کم چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ 100 مرتبہ کہہ لے بھائی، ایک صفحہ قرآن کا، ایک سرکار کی حدیث پڑھ لے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے، سمجھ لو کہ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی جنت میں رہ رہا ہے۔ یہ لکھا ہے بزرگوں نے۔ تو ظالم دنیا میں ظلم کا انجام دیکھ کر جائے گا، آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قارون کو پھر اللہ کریم نے کیا کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، ان کو پریشان کرنے لگا، ان کے خلاف اس نے تانا بانا سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے زمین تابع کر دی، فرمایا جو حکم دو گے تیرا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ زمین سے کہہ دے کہ اس خبیث کو اس کے مال و منال سمیت زمین میں دھسا دے۔ تو اللہ نے بات سن لی، زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی، اس کو اندر لے لیا سب کچھ، وہ جو خزانے کی چابیاں اور خزانہ اور پتہ نہیں کیا بلا 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 تھا۔ اور کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت تک وہ نیچے جاتا ہی جاتا رہے گا، جاتا ہی جاتا رہے گا، پتہ نہیں کب تک جاتا رہے گا۔ یہ قارون کا انجام ہے۔ اور پتہ ہے کہ ان کے سونے چاندی کے لیے سرکار نے کیوں دعا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سونے پر قبضہ کرنے کے لیے، چونکہ بھائی تھا نا اس لیے صرف اس کو غرق کیا ہے، سونا بچا لیا، فرمایا مالک سونے سمیت اس کو غرق کر دے، غرق ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور فرعون کے بارے میں تو سن لیں، اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پھر پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے نہیں پکڑا ان کو، نہ 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 نہ، آگے ارشاد ہے اللہ کا، فرمایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑا، اور کُبًّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں کو تو ہم نے پتھروں کی بارش کی، بے تحاشا بارش کی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جیسا قوم لوط پہ ہوا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو اتنی چنگاڑ، اتنی زوردار آواز تھی کہ کان پھٹ گئے، دماغ پھٹ گیا، سر کے بیجے ہی اڑ گئے سارے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ کو ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا، جس طرح قارون کی بات سنا رہا تھا آپ کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ظلم کرتا، اللہ تو ظالم کو پسند ہی نہیں کرتا، تو خود کیسے ظلم کرے گا؟ وہ تو ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو کہ فرعون کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ یونس میں، سورۃ یونس کی ایک آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 92 ہے سورہ یونس کی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرعون، ہم نے تجھے غرق کر دیا نا، لیکن سن، تیری میت کو ہم زندہ رکھیں گے، الائیو رکھیں گے میت کو، اور کیسے کیا کریں گے؟ تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشان بن جائے اور آنے والی قوموں کے لیے بھی نشان بن جائے۔ لیکن اکثر لوگ ان آیات کو دیکھ کر بھی، ان نشانیوں کو دیکھ پر بھی
ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. جب بنی اسرائیلیوں نے کہا نا، جب وہ سارے پار ہو گئے 6 لاکھ کی 6 لاکھ، تو ان کا یار وہ فرعون جو ہمیں تکلیف پہنچاتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا، وہ بچ گیا ہو، بھاگ گیا ہو. تو اللہ کریم نے ان کی اٹھا کے لاش نا فرعون کی ان کے سامنے پھینک دی لا کر کے، اور بما لباس کے. اور اللہ کریم نے کہا کہ اب یہ قیامت تک یوں ہی رہے گی، یہ آپ لوگوں کے لیے عبرت ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم دیں گے نجات، سارے غرق کر دیں گے، لیکن اس کے وجود کو ہم بچا کے رکھیں گے. کس لیے؟ نشانیوں کے لیے، ہمارے جیسے اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے. اگر اتنے انجام دیکھ کر بھی ہمارے کان پہ جوں نہ رینگے تو اس سے بڑا بدبخت ہم سے کون ہوگا یار. اللہ کریم فرماتے ہیں، اب یہ جو سورت کا نام ہے نا عنکبوت، اب اللہ کریم نے اس عنکبوت کی مثال دی ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ جو کبھی بچڑے کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو بنا لیتے ہیں، یہ جو اللہ کے علاوہ بت پرستی کرتے ہیں. یہاں اللہ والوں کی قبروں کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ہمارے بعض دیوانے لوگ یا کاریگر لوگ میں کہتا ہوں، وہ اٹھا کے اولیاء اللہ کی قبروں پہ چسپاں کر دیتے ہیں. او بابا، اس وقت تو کسی ولی کی قبر نہیں تھی. یہ تو حضرت موسیٰ کی بات اللہ کر رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جو اللہ کے علاوہ اپنے ولی بناتے ہیں، ولی مددگار، بتوں کو، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. فرمایا کہ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے، ان کی مثال مکڑی کی ہے. اتخذت بیتا، گھر تو بنایا اس نے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے. ایک انگلی لگاؤ اور گیا، لیکن پھیلا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے بڑا. مکڑی کے لیے تو شاید اس کے لیے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے چھوڑ کر، میری پرستش چھوڑ کر، مجھے سجدہ کرنے کی بجائے غیروں کے آگے جھکتے ہیں. ہاں، یہ بات جائز ہے کہ قبر ہو، پیر ہو، ولی ہو، نبی پاک ہو، کوئی ہو، اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے. اسی تو ہمارے فقہا نے، بزرگوں نے، علماء نے کہا کہ یہ تعظیمی سجدہ بھی وہ جو اکبر کے زمانے میں ہوتا تھا نا، ایسے ہاتھ کرتے تھے، ایسے ایسے سر جھکا کر کے رکوع کی حالت میں، یہ حرام لکھا ہے انہوں نے. یہ رکوع بھی اللہ کی، چونکہ یہودی کیا کرتے ہیں، یہودیوں کی عبادت رکوع ہے. نماز تو خیر ہماری طرح پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی لیتے ہیں، ہاتھ بھی یہاں باندھتے ہیں. کبھی ان کی تصویریں دیکھو نماز پڑھتے ہوئے کی، لیکن وہ صرف جھکتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے وہ. اور جھک کر کے وہ دیوارے گریا پہ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش تم لوگ یہ جانتے کہ جن پہ تم اللہ کے سوا تکیہ کر رہے ہو، اللہ کے سوا بھروسہ کر رہے ہو، وہ بہت کمزور لوگ ہیں. اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس لیے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی تو صبح اٹھا کر اپنے سارے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کر. تجھے ایک مطلب ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی تیرا ٹوٹ گیا ہے نا، سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ تجھے کیا تکلیف ہے، اٹھنا نماز پڑھ صبح کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے. یا اللہ میرا یہ کام ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، یا اللہ مجھے چائے کی پتی چاہیے، یا اللہ مجھے گڑ چاہیے، مجھے چینی چاہیے. کیا عرض ہے؟ تو اللہ تیرا بندوبست کر دے گا. جب تو خیال یہ کرے گا نہیں فلانے کو کال کر دوں گا، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، تو پھر سارا دن تو کالیں ہی کرتا رہے گا، دھکے ہی کھاتا رہے گا. او بھائی، اس حکمت کو سمجھو، اپنے رب سے مانگا کرو. وہ بے شک داتا صاحب کی ڈیوٹی لگا دے، کسی کی لگا دے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو کام سے غرض ہے. اور اگر کوئی بزرگ ہماری خدمت کے لیے آ جائے گا، ہم اس بزرگ کا بھی احترام کریں گے، چونکہ وہ اللہ کا پیغامبر ہے. پیغامبر وہ نہیں، نبی والا پیغامبر ہے، یعنی پیغامبر پیغام لے کے آیا ہے. اگر میں نے ریکویسٹ کی تھی صبح تو اللہ کریم نے میری سنی اور کسی کی ڈیوٹی لگا دی، تو وہ ڈیوٹی والا بندہ ہے.
ایک زمانے میں نوکری کرتا تھا اسلام آباد میں، اچھی نوکری تھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نوکری تھی. تو صبح نماز کے ٹائم پہ ایک درویش آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے میرا. میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہ عجیب، بالکل ابھی سورج نہیں نکلا تھا، فجر کی نماز پڑھی تھی، اندھیرا تھا، جھٹ پٹا تھا. تو دبلا پتلا نحیف سا بندہ میرے دروازے پر کھڑا تھا. وہ کہتا ہے مولوی صاحب 20 روپیے اور جوتا مجھے دے دو، 20 روپے اور جوتا مجھے دے دو. میں نے دوسری بات نہیں اس سے پوچھی کہ یہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے. اندر گیا، 20 روپے اٹھایا، جوتا پڑا تھا میرے پاس، وہ لا کر کے انہیں بعد جو بزرگ کھڑے تھے ان کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے نہیں پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، مجھے نہیں پتا. میں نے ان کو دے دیا. تو میں نے کہا یہ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، جس کی مرضی ڈیوٹی لگا دے. تو بیگم نے پوچھا کہ یہ چکر کیا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سفر آنے والا ہے، یہ جوتا جو گیا ہے نا تو یہ سفر ہی آئے گا میرا. اور پھر کیا ہوا، امریکہ آ گیا. تو اللہ کی بارگاہ سے سوال کرو، اللہ کی بارگاہ میں مانگو. اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو ناراض نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کے کون پیار کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور مان لو اس بات کو. تو فرمایا اللہ سے بڑا قدردان کون ہے، اللہ سے بڑا قدردان کون ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، بچوں، بیٹیوں، ہمیشہ یاد رکھو ظلم کا انجام بہت برا. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، ضرور پڑھنا اس کا ترجمہ 39، 40 اور 41 سورہ عنکبوت کی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھو. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.